بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، یہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان پروگرام کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا حسن محمد یوسف چوہان۔ ناظرین، آج ہم جس مسئلے کی طرف سب کو لے کے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے، مسئلہ منشیات کا، جس نے نسلوں کو تباہ برباد کر رہا ہے۔ کالج سے لے کے یونیورسٹیاں سے لے کے سکول، محلے، گلی کوچوں میں یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب ہر محلے میں، ہر گلی میں کم از کم 100 کی تعداد نکلتی جا رہی ہے۔ اب پاکستان کو بچانا کس طرح کہ جب تک پاکستان کی نئی نسل نہیں بچے گی تو پاکستان کیسے بچے گا؟ تو اس کے لیے آج ہم جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ذرا متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اس ملک کو، اس بچوں اس کی لعنت سے سب کو محفوظ کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ جس ملک کے ادارے فعال ہو وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ تو ہمارے اس منشیات جو ہے مختلف قسم کے، اس کو اگر رجوع کرے، اس کا نام تشہیر کریں تو اچھا نہیں لگے گا کہ اس کے مختلف نام ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو رائج کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہاسپٹل بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے اپنا درسگاہیں بھی بنی ہوئی ہیں، VIP ہاسپٹل بھی ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹل بھی ہیں جن میں اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ بالکل صفر نکلتا ہے۔ اس کی وجوہات کچھ ہیں۔ پاکستان میں ہماری فوج تو جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی قربانیاں دینے کے لیے ہمتاً ہر وقت تیار رہتی ہے۔ کشمیر کا محاذ ہو، افغانستان کا محاذ ہو، انڈیا کا محاذ ہو، جہاں بھی ہو۔ تو اب یہ ذمہ داری باقی جو ادارے اس سے متعلقہ ان کی ہوتی ہے، جیسے ANS، اینٹی نارکوٹکس، ٹھیک ہے، اس کے بعد پولیس ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اب جیسے ہم اس کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ہاسپٹل کا وزٹ کیا، تو اس میں بچوں کو 1 ماہ کے لیے رکھتے ہیں، 2 کے لیے رکھتے ہیں، 3 کے لیے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بچے شور میں چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جب بچہ تھوڑا سا نشے سے دور نکلتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میری یہاں جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ان کے لیے وہاں پہ کوئی کھیل کود کا میدان ہونا چاہیے، کوئی ان کے لیے ایکسرسائز کے لیے جم وغیرہ ہونا چاہیے، جیسے کہ لاہور کے مینٹل اسپتال میں بنائے ہوئے بڑے خوشیان بات ہیں۔ تو اس کے لیے باقی جو ادارے ہیں پرائیویٹ، ان کے لیے ان کی فیسیں اتنی بڑی ہیں اور ان میں لالچ اتنا فقدان بڑھ گیا، اب ہر جو ادارہ، جو ٹرسٹی ادارہ، وہ فیسیں بھی لے رہے ہیں، پلس ان کے لیے انہوں نے نئی چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں کہ آپ کا بچہ 3 ماہ کے بعد اگر ٹھیک ہوتا ہے تو آپ اس کو 2 ماہ اور رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا فریڈم ہے۔ فریڈم میں نان AC کی اتنی فیس ہے، 50,000 ہے، 70,000 ہے، AC کی 70، 75، 80,000، 90,000 ہے۔ تو مختلف کیٹیگریز کے ہاسٹل کا ماحول ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کو کیونکہ سمجھانے کے لیے تھوڑی سی لمبی گفتگو میری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ پہلی بات ہے کہ اس نشے کو روکنا کیسے ہے، اس لعنت سے ہم نے بچانا کیسے ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں بڑی تشہیر ہوئی، آج تک تقریباً 1 ماہ پہلے سائن بورڈ لگے، سڑکوں لگے، سارے تحریروں تقریروں تک ہی رہ گئے۔ یہ عملی طور پہ اس کام کو روکنا ہے۔ اس کے لیے چند ایک مثالیں، اگر اینٹی نارکوٹکس اپنا کردار ادا کرے تو ملک میں منشیات نہیں آ سکتی۔ اگر ملک میں منشیات نہیں آ سکتی تو آگے بچوں میں تقسیم نہیں ہوگی، پھر جتنے بھی آپ ہسپتال بنا رہے ہیں اس میں ان کا علاج ہوگا، بہتر ہو جائے۔ جب آپ کی ڈیمانڈ سپلائی ختم ہوگی، آپ 1 لاکھ ہسپتال بنا دیں، لیکن بچے کبھی بھی مستقبل کے ٹھیک نہیں۔ اس میں بچیاں، بچے، بوڑھے، جوان، گھر کے آپ تصویریں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر سڑک پہ، ہر تھانے کے سامنے لائنیں لگی ہوں، کوئی ٹیکہ لگا رہا ہے، کوئی سنک کر رہا ہے، کوئی کچھ مسلم، کوئی آئس بنا لے رہا ہے، یعنی مختلف قسم کے اس کے اپنے مراحل ہیں جس سے سب لوگ گزرے۔ اور والدین اس میں ضرب اور مشکل طور پہ اپنا اس کو بہت مشکل طور پہ والدین اس کو فیس کر رہے ہیں، کیونکہ جو والد جس کا بچہ اس میں لگا ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے، باقی دوسرے کو تو نہیں پتہ، جس کو زخم ہوتا ہے تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ تو میری گزارش حکام والا سے یہ ہے، مختصراً یہ ہے کہ لوگ پھر ویڈیو کو زیادہ پر لونگ ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں بھی نہیں، جان چھڑاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہر بندے کو چاہیے کہ اس کو آگے سے آگے فارورڈ کرے، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو۔ یونیورسٹیوں کالجوں میں جو بچے اس میں لعنتی نشے کا شکار ہوتا ہے کہ وہ سارے بچ سکیں۔ تو میری کچھ رائے بھی ہے، کچھ حکام بالا سے اپیل بھی ہے۔ میری حکام بالا سے اپیل یہ ہے کہ اس کا کم از کم ایسا قانون پیدا کیا جائے، جیسے ابھی پچھلے افغانستان میں ابھی انہوں نے حکومت نہیں سنبھالی، تو انہوں نے طالبان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں نہ نشہ کاشت ہونے دیں گے، نہ اس کی فروخت ہوگی، جو بھی کرے گا اس کا سر قلم کر دیں گے۔ تو پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے، میری پاکستان کے اداروں سے یہی درخواست ہے، یعنی حکومت بالا درخواست ہے، اسمبلی کے ممبران سے درخواست ہے، اس کا ایسا بل پیش کیا جائے کہ جو نشہ فروخت کرنے والے انسان ہیں اس کو سزائے موت یا سرا میں لٹکایا جائے۔ آپ دیکھیں وہ دن دور نہیں جب یہ قوم کی نسل بچ جائے گی اور یہ قوم کے معمار مستقبل میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کریں گے۔ تو اس کے حساب سے پہلا قدم ہے۔
اور دوسرا اس میں جو قدم ہے وہ اداروں کا ہے، NFC کا ہے، وہ اس کی روک تھام کرے، اس کو پاکستان کے اندر ڈیمانڈ سپلائی کو بند کرے۔ تیسرا میں نے پچھلے دنوں جیسے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک علاقے کا ایک SHO جس کے سامنے گلی کوچوں میں سب اس کے تھانے کے سامنے دائیں بائیں گھومتے پھرتے گاڑیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں لائنوں کی لائنیں لگی، ہزاروں کے تار لگے ہیں، پولیس والے وہاں دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں آپ پولیس کار دیکھ لیں کہ پولیس کی جب انہوں نے کہا کہ اس کا پولیس کے ٹیسٹ جب شروع کیے تو اس میں تقریباً 50% لوگ جو اس میں شراب کے نشے میں یا دوسرے نشے میں سارے وہ لوگ نکلے۔ اب جو لوگ خود پولیس والے اس مثلا نشے میں، جس میں IG کا بہت اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے کہا تھا سب کو چیک کیا جائے تاکہ اس معاشرے کو اگر بچانا ہے تو اس میں کم از کم انتظامیہ جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ بہتر طور پہ فعال ادا کر سکیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس کے ٹیسٹ کرنے شروع کیے تو اس میں بہت سارے لوگ شراب کے نشے آتی نکلے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور چیز کہا کہ تمام جو SHO ہے وہ ان کے ایک فارم پور ہو رہے ہیں کہ جس میں کہتا ہے جی میرے علاقے میں کسی قسم کا بھی کوئی منشیات کوبا خانہ کوئی بھی چیز ہو جو بھی ہو اس کی اگر میں اس کے اپنا نشان دیے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن ایسے نہیں ہے، اس کو ایک طریقے سے ادا کرنا پڑے گا۔ اب اس کو لکھائی پڑھائی میں کچھ نہیں ہوگا، تحریروں سے کچھ نہیں ہوتا، کردار سے سارا عمل میں ہوتا ہے، گفتار کے نہیں کردار کے میں غازی بننا چاہیے۔ اب میری درخواست IG صاحب سے ہے کہ جب انہوں نے اتنا ایسا اقدام اٹھایا، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ہے، ایک تو اس کا بل پیش کیا ہے، دوسرا جیسے لاک ڈاؤن میں ایک SHO صاحب پورے علاقے کو اپنے زور بازو پہ بند کروا سکتا ہے، کوئی دکان کو جرت نہیں کرتا، تو دکانیں تو اس علاقے میں 1000 2000 5000 20000 دکانیں ہوتی ہیں، جب وہ بند کروا سکتا تو کیا اس علاقے میں جو یہ منشیات فروش ہیں ان کے اڈے کتنے ہوں گے؟ 1 2 3 اس کو نہیں بند کروا سکتا، انٹیلیجنس رپورٹ ان کو نہیں دے سکتی کہ یہ آپ علاقے میں یہ منشیات، اور جو منشیات شریعام لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ تھانوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، پولیس کے سامنے پولیس گاڑی گزرتی ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو کچھ نہیں کہتے جی ہم اس کا کیا کریں جی یہ ایسے لوگ ہیں، چلو ان کو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان سے معلومات لے کے جو متعلقہ جو لوگ ہیں جو اس کو سپلائی کر رہے ہیں، جو اس لعنت میں ملوث ہیں، جن کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے، کم اس کا سد باب تو کیا جا سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے حکومت بالا سے بھی سب سے بھی اس لعنت سے بچوں کو چھٹکارا دلایا جائے، اس پاکستان اسلامک اسٹیٹ کو محفوظ بنایا جائے، ادارے اپنا کام کیا جائے، اس کا بل پاس کیا جائے اور پولیس کو اپنا کردار ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ NFC کو اپنا کردار ادا کیا جائے تاکہ اس لعنت سے قوم کے بچے محفوظ ہو سکیں اور اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ساتھ کیونکہ ہم اس میں ہر تھانے کے SHO صاحب SP صاحب کو نشاندہی کریں گے، آپ کے علاقے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ قبا خانے ہیں، یہ یہاں نشہ بک رہا ہے، یہ لوگ مثلا اس میں ملوث ہیں، تو ان سے درخواست بھی کریں گے، پھر ان کو نشاندہی بھی کریں گے۔ باقی تو ان کو سب پتہ ہوتا ہے، علاقے کے SHO ایک چیز کا علم ہوتا ہے جو بہت تحقیق پہ، تو اگر اس میں صرف کام کرنے کی ضرورت ہے، باقی جب یہ کام کریں گے تو پاکستان کا نوجوان محفوظ ہے تو ہم بھی محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ قوم کا مستقبل مہار ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ پروگرامس کا آپ کے حاضر خدمت ہوں گے۔ سب سے پہلے پاکستان اس کے ساتھ اپنے ایوب چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں۔